وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم اور تو سمجھے أيقاظا بیدار وهم حالانکہ وہ رکود سوئے ہوئے ہیں ونقلبهم اور ہم بدلواتے ہیں انہیں ذات الیمینی دائیں طرف وذات شمالی اور بائیں طرف وکلبهم اور ان کا کتا باسط پھیلائے ہوئے ذراعی دونوں ہاتھ بالوسیدی دہلیز پر لو اطلعتا اور اگر تو جھانکتا علیہم ان پر لولیتا تو پیٹھ پھیرتا منہم ان سے فرارن بھاگتا ہوا ولملیتا اور تو بھر جاتا منہم ان سے اس سے روبن دہشت میں اور تو سمجھے وہ جاگتے ہیں اور وہ سو رہے ہیں اور کروٹیں دلاتے ہیں ہم ان کو داہنے اور بائیں اور کتا ان کا پسار رہا ہے اپنی باہیں چوکھٹ پر اگر تو جھانک کر دیکھے ان کو تو پیٹھ دے کر بھاگے ان سے اور پھر بھر جائے تجھ میں ان کی دہشت کہتے ہیں سوتے میں ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں اور اس قدر طویل نیند کا اثر ان کے ابدان پر ظاہر نہیں ہوا اس سے کوئی دیکھے تو سمجھے جاگتے ہیں اور حق تعالیٰ نے ان لوگوں میں شان ہیبت و جلال اور اس دہشت رکھی تھی تاکہ لوگ تماشا نہ بنائیں کہ وہ بے آرام ہوں ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا تھا اس پر بھی صحبت کا کچھ اثر پہنچا اور صدیوں تک زندہ رہ گیا اگرچہ کتا رکھنا برا ہے لیکن لاکھوں بروں میں ایک بھلا بھی ہے وَلِلَّهِ در سادی شیرادی پسر نو بابداں منشست خاندان نبوتش گمشد سگ اصحاب کاف روزے چند پیے نیکاں گرفت مردم شد وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا وَكَذَٰلِكَ اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ ہم نے انہیں اٹھایا لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں بینہم آپس میں قال کہا قائل ایک کہنے والے نے منہم ان میں سے کم لبثتم تم کتنی دیر رہے قالوا انہوں نے کہا لبثنا ہم رہے یومن ایک دن او یا بعض یومن ایک دن کا کچھ حصہ قالوا انہوں نے کہا ربکم تمہارا رب عالم خوب جانتا ہے بما لبثتم جتنی مدت تم رہے فبعثوا پس بھیجو تم احدکم اپنے میں سے ایک بورقکم اپنا روپیہ دے کر هذه یہ الی طرف المدینتی شہر فلینظر پس وہ دیکھے ایہا کون سا ان میں سے ازکا پاکیزہ تر
طعامن کھانا فلیاتکم تو وہ تمہارے لیے لے آئے برزقن کھانا منہ اس سے ولیتلطف اور نرمی کرے وا اور لا یشعرن اور وہ خبر نہ دے بیٹھے بکم تمہاری احدن کسی کو، اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے کہ آپس میں پوچھنے لگے۔ ایک بولا ان میں کتنی دیر ٹھہرے؟ تم بولے ہم ٹھہرے ایک دن یا ایک دن سے کم۔ بولے تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے جتنی دیر تم رہے ہو۔ اپنے میں سے ایک کو یہ روپیہ دے کر اپنا اس شہر میں، پھر دیکھے کون سا کھاتا ستھرا ہے سو لائے تمہارے پاس اس میں سے کھانا اور نرمی سے جائے، اور جتا نہ دے تمہاری خبر کسی کو۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، انہم بے شک وہ ان یظہروا اگر وہ خبر پا لیں گے علیکم تمہاری، یرجموکم تمہیں سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم تمہیں لٹا لیں گے، فی میں ملتہم اپنی ملت ولن تفلحوا اور تم ہرگز فلاح نہ پاؤ گے، اذن اس صورت میں ابدا کبھی۔ وہ لوگ اگر خبر پا لیں تمہاری، پتھروں سے مار ڈالیں تم کو یا لٹا لیں تم کو اپنے دین میں، اور تب تو بھلا نہ ہوگا تمہارا کبھی۔ جس طرح اپنی قدرت سے اتنی لمبی نیند سلایا تھا، اسی طرح بروقت جگا دیا۔ اٹھے تو آپس میں مذاکرہ کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہوئے ہوں گے۔ بعض نے کہا ایک آدھ دن، یعنی بہت کم۔ دوسرے بولے کہ اس بے فائدہ بحث میں پڑھنے سے کیا فائدہ، یہ تو خدا ہی کے علم میں ہے کہ ہم کتنی مدت سوئے۔ اب تم اپنا کام کرو۔ ایک آدمی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو کہ وہ کسی دکان سے حلال اور ستھرا کھانا دیکھ کر خرید لائے۔ یہ ضروری ہے کہ اسے نہایت ہوشیاری سے جانا آنا اور نرمی و تدبیر سے معاملہ کرنا چاہیے کہ کسی شہر والے کو ہمارا پتہ نہ لگے، ورنہ بڑی سخت خرابی ہوگی۔ اگر ظالم بادشاہ کو پتہ چل گیا تو ہم کو یا سنسار کیا جائے گا یا وکرہ دین حق سے ہٹایا جائے گا بجبر وکرہ دین حق سے ہٹایا جائے گا۔ الیاذ باللہ، ایسا ہوا تو جو اعلیٰ کامیابی و فلاح ہم چاہتے ہیں وہ کبھی حاصل نہ ہو سکے گی، کیونکہ دین حق سے پھر جانا گو بجز و اکراہ ہو اولو العزم مومنین کا کام نہیں ہو سکتا۔ تنبیہ: میرے نزدیک یومن او بعد یوم محض تقلیل مدت سے کنایہ ہے۔ نیند سے اٹھ کر اتنی طویل مدت بھی ان کو قلیل محسوس ہوئی۔ سچ ہے مردہ اور سوتا برابر ہے۔ یومن او بعد یومن کا حرف او کے ساتھ استعمال ایسا سمجھو جیسے سورہ مومنون میں ہے۔ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، سورۃ نمبر 112۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، آیت نمبر 112 113، سورۃ نمبر 23 سورۃ المومنون۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اثرنا ہم نے خبردار کیا علیہم ان پر، لیعلموا تاکہ وہ جان لیں، انا کہ وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق سچا، وانا اور یہ کہ الساعۃ قیامت لا ریبہ کوئی شک نہیں، فیہا اس میں، اس جب یتنازعون وہ جھگڑتے تھے بینہم آپس میں، امرہم ان کا معاملہ، فقالوا تو انہوں نے کہا، ابنوا بناؤ علیہم ان پر بنیاناً ایک عمارت، ربہم ان کا رب اعلم بہم خوب جانتا ہے انہیں، قال کہا الذین غلبوا وہ لوگ جو غالب تھے، علیٰ پر امرہم اپنے کام، لنتخذن ہم ضرور بنائیں گے، علیہم ان پر مسجداً ایک مسجد، اور اسی طرح خبر ظاہر کر دی ہم نے ان کی تاکہ لوگ جانیں کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور قیامت کے آنے میں دھوکہ نہیں۔ جب جھگڑ رہے تھے آپس میں پر، پھر کہنے لگے بناؤ اس پر ایک عمارت، ان کا رب خوب جانتا ہے ان کا حال۔ بولے وہ لوگ جن کا کام غالب تھا، ہم بنائیں گے ان کی جگہ پر عبادت خانہ۔ ایک ان میں سے روپیہ لے کر شہر میں داخل ہوا، وہاں سب چیز اوپر دیکھی، اس مدت میں کئی قرن
بدل چکے تھے۔ شہر کے لوگ اس روپیے کا سکہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کس بادشاہ کا نام ہے اور کس عہد کا ہے۔ سمجھے کہ اس شخص نے کہیں سے پرانا گڑا ہوا مال پا لیا ہے۔ شدہ معاملہ بادشاہ تک پہنچا۔ اس نے وہ پرانی تختی طلب کی جس پر چند نام اور پتے لکھے تھے کہ یہ لوگ دفعتاً نامعلوم طریقے سے فلاں سنہ میں غائب ہو گئے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ یہ وہی مفقود الخبر جماعت ہے۔ اس وقت شہر میں باس بعد الموت کے متعلق بڑا جھگڑا ہو رہا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ مرنے کے بعد جینا نہیں، کوئی کہتا تھا کہ محض روحانی باس ہے، جسمانی نہیں، کوئی محض روحانی جسمانی دونوں کا قائل تھا۔ بادشاہ وقت حق پرست اور منصف چاہتا تھا کہ ایک طرف کی کوئی ایسی نظیر ہاتھ لگے جس سے سمجھانے میں آسانی رہے اور استبداد عقلی کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نذیر بھیج دیا۔ آخر منکرین آخرت بھی یہ حیرت انگیز ماجرا دیکھنے سننے کے بعد آخرت پر یقین لائے۔ یہ نظارہ خاص طور پر ان کی اتباع پر اثر انداز ہوا۔ سمجھے کہ حق تعالیٰ نے ہم کو تنبیہ کی ہے کہ یہ قصہ بھی دوسری بار جینے سے کم نہیں۔ تنبیہ باز نے یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا، سورۃ نمبر 18 سورۃ الکہف آیت نمبر 21 کا مطلب یہ لیا کہ حق تعالیٰ نے اصحاب کہف کے حال سے لوگوں کو اس وقت آگاہ کیا جب کہ اصحاب کہف کے متعلق چرچے اور جھگڑے ہو رہے تھے کہ وہ چند نوجوان جنہیں مدت دراز سے سنتے آئے ہیں کہ یک بیک غائب ہو گئے تھے، پھر کچھ پتہ نہ چلا کہاں گئے ہوں گے، کہاں ان کی نسل پھیلی ہوگی، اندر تو کیا ہوتے سب مر گل کر برابر ہو گئے ہوں گے۔ اس مسئلے میں کوئی کچھ خیال کرتا، دوسرا کچھ خیال ظاہر کرتا تھا کہ دفعتاً حق تعالیٰ نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور سب اختلافات ختم کر دیے۔ یہ پتہ نہیں کہ اس کے بعد اصحاب کہف زندہ رہے یا انتقال کر گئے، انتقال ہوا تو کب ہوا، زندہ رہے تو کب تک رہے یا کب تک رہیں گے۔ بہرحال اہل شہر نے ان کے عجیب و غریب احوال پر مطلع ہو کر فتح عقیدت سے چاہا کہ اس غار کے پاس کوئی مکان بطور یادگار تعمیر کر دیں جس سے زائرین کو سہولت ہو۔ اس میں اختلاف رائے ہوا ہوگا کہ کس قسم کا مکان بنایا جائے۔ اس اختلاف کی تفاصیل تو خدا ہی کو معلوم ہیں اور یہ بھی اس کے علم میں ہے کہ یہ تجویز ان کی موت کے بعد ہوئی یا اس سے قبل دوبارہ نیند طاری ہونے کی حالت میں اور لوگوں کو غار تک پہنچ کر ان کی ملاقات میسر ہو سکی یا نہیں۔ تاہم جو بارسوخ اور ذی اقتدار لوگ تھے ان کی رائے یہ قرار پائی کہ غار کے پاس عبادت گاہ تعمیر کر دی جائے۔ اصحاب کہف کی نسبت بجز اس کے پکے معاہد اور متقی تھے۔ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کس نبی کی شریعت کے پیرو تھے، لیکن جن لوگوں نے متقد ہو کر وہاں مکان بنایا وہ نصارہ تھے۔ ابو حیان نے بحر محیط میں اصحاب کہف کا مقام متعین کرنے کے لیے متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ من شاء فلیراجع سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا۔ سیقولون، اب وہ کہیں گے، ثلاثۃ تین، رابعہم ان کا چوتھا، کلبہم ان کا کتا، ویقولون اور وہ کہیں گے، خمسۃ پانچ، سادسہم ان کا چھٹا، کلبہم ان کا کتا، رجما بات پھینکنا، بالغیب بن دیکھے، ویقولون اور کہیں گے وہ، سبعۃ سات، وثامنہم اور ان کا آٹھواں، کلبہم ان کا کتا۔ کل کہتے ہیں، ربی میرا رب عالم خوب جانتا ہے، بعدتہم ان کی گنتی، تعداد، ما یعلمہم انہیں نہیں جانتے ہیں، الا مگر صرف، قلیل تھوڑے، فلا تمہاری پس نہ جھگڑو، فیہم ان میں، الا سوائے، مراء بیس، ظاہرا ظاہری سرسری، با اور لا تستفتی نہ پوچھ، فیہم ان میں، منہم ان میں سے، احدا کسی۔ اب یہی کہیں گے وہ تین ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور یہ بھی کہیں گے وہ پانچ ہیں، چھٹا ان کا کتا بدون نشانہ دیکھے پتھر چلانا، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا۔ تو تو کہہ، میرا رب خوب جانتا ہے، ان کی خبر نہیں رکھتے مگر تم نہیں، ان کی خبر نہیں رکھتے مگر تھوڑے لوگ، سو مت جھگڑو ان کی بات میں مگر سرسری جھگڑا، اور مت تحقیق کرو ان کا حال ان میں کسی سے۔ یعنی سامعین اصحاب کہف کا قصہ سن کر جیسا کہ لوگوں کی عادت ہے
اٹکل کے تیر چلائیں گے، کوئی کہے گا کہ وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، کوئی 5 بتلا کر چھٹا کتے کو شمار کرے گا، لیکن یہ سب اخبار ایسے ہیں جیسے کوئی بے نشانہ دیکھے پتھر چلاتا رہے۔ ممکن ہے مختلف باتیں کہنے سے جہل کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان کرنا بھی مقصود ہو کہ دیکھیں یہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ احتمال ہے کہ یہود نے ان کو صحیح تعداد 7 کی بتلائی ہو، جس کی طرف آگے قرآن نے اشارہ کیا، یعنی اس قسم کی غیر متعدی بھی باتوں میں زیادہ جھگڑنا لا حاصل ہے۔ عدد کے معلوم ہونے سے کوئی اہم مقصد متعلق نہیں، جتنی بات خدا نے بتلا دی اس سے زیادہ تحقیق کے در پہ ہونا، یا جس قدر تردید خدا تعالیٰ کا چکا ہے اس سے زیادہ جھگڑنا اور تردید کرنا فضول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان قلیل لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے سیاق قرآنی سے معلوم کر لیا کہ اصحاب کہف 7 ہی تھے، کیونکہ حق تعالیٰ نے پہلے 2 قول کو رجما بالغیب فرمایا، تیسرے قول کو 7 نہیں فرمایا۔ اس کے علاوہ وہ اسلوب بیان بھی بدلا ہوا ہے، پہلے دونوں جملوں میں واو عطف نہ تھا، تیسرے میں وَسَامِنْهُمْ قَلْبُهُمْ عطف کے ساتھ لانے سے گویا اس پر زور دینا ہے کہ اس قول کا قائل پوری بصیرت و وثوق کے ساتھ واقعہ کی تفصیل سے واقف ہے۔ بعض نے اس کی تائید میں یہ بھی کہا ہے کہ پہلے قال قائل منہم کم لبثتم سے ایک قائل کا ہونا اور قالوا لبثنا یوما الگ سے اس کے سوا کم از کم 3 قائلین کا، پھر دوسرے قالوا ربکم اعلم الگ سے ان کے علاوہ 3 اور قائلین کا ثبوت ملتا ہے۔ اس طرح کم از کم 7 آدمی ہونے چاہیے۔ کتا ان کے